بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کل جو ہے بظاہر دو حروف پر مشتمل لفظ ہے، قوالا قاف واو لام، اس کا مادہ ہے، اور یہ دو حروف جو ہیں یہ حروف مقطعات میں سے بھی ہیں، لیکن حروف مقطعات کی انشاءاللہ پھر الگ سے تشریح آئے گی تو ان پر تفصیل سے بات ہوگی۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ایک ایک لفظ قرآن پاک کا جو ہے وہ بڑے ہی حکمت کے ساتھ اور بہت ہی زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ نے دانائی اور انٹیلیجنس اور قدرت، قادر ہونا اور مقدار جاننا، کل شیء عندہ بمقدار، ہر چیز کی اللہ کے ہاں ایک مقدار ہے۔ اس نے جو بنایا مقدار پر مشتمل بنایا، اور عین جس میں جتنی مقدار کی ضرورت تھی اتنا ہی اس کو عطا ہوا۔ تو یہ حروف ہیں دو جن کا مجموعہ ہے کل۔ بظاہر ایک چھوٹا سا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کہو، یہ صیغہ امر ہے اور واحد ہے، کہو، یا اگر اردو میں بھی بالکل واضح کرنے کے لیے واحد اس کو کہیں تو کہہ، اس کی جمع پھر کولو بنے گی۔ تو کل جو ہے اس کے اگر علم الاعداد میں چلے جائیں تو اس کے اعداد جو ہیں وہ 130 ہیں۔ یہ پھر ایک الگ سے موضوع ہے، انشاءاللہ کسی وقت اس پر بھی بات کریں گے۔ اب قرآن پاک میں یہ لفظ جو ہے 332 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دہرایا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہہ دو کہ جس طرح اس کائنات میں نظام شمسی میں اللہ نے خود اس کی مثال دی قرآن پاک کے ساتھ ملا، فلا اقسم بمواقع النجوم، تو مواقع النجوم کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور نظام شمسی یعنی اتنا بڑا نظام، اتنا بڑا ہیوج، کہ اس کے اوپر غور کریں کہ کس طرح ہر ستارہ اور سیارہ عین اپنی درست جگہ پر موجود بھی ہے، اور اس کی رفتار بھی بالکل پریسائز اور پرفیکٹ ہے، اور اس کی گردش بھی بالکل طے شدہ ہے کہ جتنی ہونی چاہیے۔ ان میں سے کسی کو بھی اگر ہٹا دیا جائے، ہلا دیا جائے تو ساری صورتحال نظام شمسی کی بگڑ جاتی ہے، پھر نظام شمسی نہیں رہے گا، اور ہو سکتا ہے کہ تمام ستارے اور سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں۔ تو بڑا حیرت انگیز نظام ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی مثال دی کہ یہاں جس طرح وہاں ستاروں اور سیاروں کا نظام ہے، اور اس میں سر منہ بھی کوئی غلطی موجود نہیں ہے، بال برابر بھی غلطی نہیں ہے، اسی طرح سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ رکھے ہیں وہ بالکل عین اس جگہ پر ٹھیک لفظ موجود ہے جہاں ہونا چاہیے۔ اس لیے سادہ ترین بات تو یہ ہے کہ کل کے بغیر
قرآن نہیں رہے گا، اس لیے جہاں یہ کل آیا ہے اس کو کل اس کی ضرورت تھی۔ اب یہ اگلا سوال ہے کہ کیا ضرورت، کیونکہ یہ ایک بڑے مشہور آدمی نے بھی لکھا تھا، تو چونکہ ذرا بات اچھی نہیں انہوں نے کی، اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا، کہ قرآن پاک میں ہمیں اصلاح کر لینی چاہیے کہ کل تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب آیا ہے کہ آپ کہیں، تو آپ نے جب کہہ دیا تو قرآن تو وہ ہوا جو ہمارے لیے آپ نے کہہ دیا، تو اب کل کو بیچ میں سے نکال دیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جناب یہ لفظ کل جو ہے یہ اتنی سادہ بات نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اب مختلف پیراڈائم سے، مختلف پرسپیکٹیو سے میں کوشش کروں گا کہ بات اپنی سمجھا سکوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ لفظ کل دلالت کر رہا ہے اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ فرمایا تھا، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ وعدہ پورا فرمایا، اور من و ان، جتنا اور جس قدر اور جیسے قرآن پاک نازل ہوا تھا اتنا ہی ہم تک پہنچا۔ دوسری بات، یہ ایک تائید ہے، ثبوت ہے، شہادت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری پر، آپ کی شہادت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ قرآن پاک کی شہادت ہے کہ اگر آپ نے اللہ کے کلام میں سے کوئی لفظ غیر ضروری اگر سمجھا ہوتا تو پھر لفظ کل آپ نہ لکھتے، تو جو لفظ بالکل آپ کے لیے آیا تھا اور حکم تھا، آپ نے قرآن پاک کو اسی حکمی انداز میں ہم تک پہنچا کر اس بات کا ثبوت پیش کیا کہ آپ نے مکمل طور پہ جو فریضہ تھا منتقل کرنے کا، اللہ کا کلام انسانوں تک، اس کو کما حقہ ادا فرمایا۔ اور کیوں نہ فرماتے کہ یہ ایک ایسی ذات ہیں کہ جن کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اور صادق کا مطلب ہوتا ہے قول کا سچا جو بات سچی کرتا ہو، اور امین کا مطلب ہوتا ہے جو عمل کا سچا ہو۔ تو آپ قول کے بھی سچے تھے اور عمل کے بھی سچے تھے، اس لیے آپ کے دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ اور یہ لفظ کل جو ہے یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی ہم تک جو رسائی ہے اس کو پوری دیانتداری سے ادا فرمایا، اور اس طرح سے آپ نے حق رسالت ادا فرمایا۔ اس سے اگلی بات کہ اگرچہ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی تھی کہ قرآن پاک ہم تک پہنچے اور مکمل پہنچے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر نہیں کیا تھا کہ یہ قرآن پاک ہر انسان تک تم نے پہنچانا ہے اصلی شکل میں، بلکہ اللہ نے یہ جو حفاظت اور ترویج اور انتقال، یعنی اگلی نسل تک منتقل کرنا، یہ سارا کام انسانوں سے ہی لیا۔ تو وہ اولین ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، یہ ان کی بھی محنت اور دانش اور دیانت پر دال ہے یہ لفظ کل، کہ اگر انہوں نے کچھ غیر ضروری سمجھنا ہوتا
اور اڑانا ہوتا یا اپنی جسارت وہ کرنا مناسب سمجھتے تو لفظ کل کو اڑا دیتے، اور قرآن پھر بھی مکمل رہتا مفہوم کے اعتبار سے۔ لیکن آپ نے جتنی دفعہ بھی کل آیا اللہ کی طرف سے اتنی دفعہ ہی ہم تک پہنچایا۔ تو یہ عین ان حضرات کی محنت شاقہ ہے اور احتیاط ہے، اور جو اللہ کی طرف سے ان کا فریضہ بنتا تھا انہوں نے انتہائی دیانتداری سے ادا فرمایا، تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اب اس کے بعد یہ کہ اگلا سوال جو ہے نا پھر ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر وجہ کیا ہے، توجیہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی ایک بات ہم تک پہنچا سکتا ہے، اور قرآن پاک میں جا بجا بھی ایسی آیات موجود بھی ہیں کہ جو لفظ کل کے بغیر ایک حکم جو ہے وہ بندوں کو دے رہی ہیں۔ تو پھر اللہ نے یہ کل جو ہے یہ کہاں کہاں استعمال فرمایا اور کیوں فرمایا؟ اب اس کی اتنی ساری تشریحات ہیں کہ مختلف اس کے پرسپیکٹیوز جیسے انسان ہوتا ہے نا تو اسی طرح کی پھر وہ اس کو سمجھ آتی ہے، اور اسی دائرہ عقل جو ہے اس کے اندر، دائرہ فکر جو اس کا ہوتا ہے اس کے اندر ہی وہ اس کی تشریحات ہوتی ہیں۔ تو صوفیاء کرام نے الگ معنی بیان کیے، علماء کرام نے الگ معنی بیان کیے، اور دانشوروں نے الگ معنی بیان کیے، محققین جو ہیں آج الگ معانی بیان کر رہے ہیں۔ مثلا پرپیچول میریکل آف قرآن میں آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر کل ہٹا دیے جائیں تو پورا سٹرکچر جو میتھمیٹیکل سٹرکچر ہے قرآن مجید کا وہ سارا خراب ہو جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ کل کا مطلب ہے کہو، اور جو کہا جاتا ہے وہ قول ہوتا ہے، اور قول جو ہوتا ہے اس کا سٹیٹس محتاج ہوتا ہے قائل کا، قائل کے کیلیبر کا، کہ جو کہنے والا ہے وہ جتنا بڑا ہوگا قول بھی اتنا آٹومیٹیکلی بڑا ہو جائے گا۔ یہ بات تھی جو بچپن میں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں نیوز پیپر دیکھتا تھا تو انتہائی غیر اہم سی باتیں ہیڈ لائنز بنی ہوتی تھیں، تو میں سوچتا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ صدر پاکستان ایک دن کے لیے لاہور تشریف لا رہے ہیں۔ بھائی وہ جو بھی تھا وہ پہلے بھی ادھر ہی تھا پاکستان میں، اب بھی پاکستان میں، تو ادھر آ کے کیا گول کھلائے گا یہ بتاؤ، پھر تو خبر بنے گی۔ لیکن وہ لاہور میں تشریف لا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا، تو جو وہ فرماتے تھے نا عام طور پہ آج بھی آپ دیکھ لیں اخبارات اور جو میڈیا ہے وہ جو نشر کرتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا، اس کے مقابلے میں اسی ملک میں ان گنت غیر معروف لوگ اتنی خوبصورت اور اچھی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ایک ایک بات سونے سے لکھنے کے قابل ہوتی ہے، تو نہ ان کو کوئی سمجھتا ہے، نہ سوچتا ہے، نہ دیکھتا ہے۔ وہ شاعر نے کہا، جنہیں ہم کہہ نہیں سکتے، جنہیں تم لکھ نہیں سکتے، وہی باتیں ہیں کہنے کی، وہی باتیں ہیں لکھنے کی۔ یہ خصوصی طور پہ چھوٹی سی ترمیم کے ساتھ میں اپنے صحافی بھائیوں کی نظر شیئر کر رہا ہوں کہ جنہیں ہم کہہ نہیں سکتے، جنہیں تم لکھ نہیں سکتے، وہی باتیں ہیں کہنے کی، وہی باتیں ہیں سننے کی۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب مجھے بتایا گیا
کہ وہ باتیں جو بڑی اچھی ہمیں لگتی ہیں اور لوگ آس پاس ہمارے کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، اور جو مقامی علاقائی تجزیہ نگار ہمارے اور غیر معروف لوگ اتنے بڑے جو تجزیے پیش کر رہے ہوتے ہیں، اس کو کوئی لفٹ نہیں ہے، لیکن فلاں نے یہ کہا جس کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ اخبار کیا کرتے ہیں، میڈیا، یہ اس وقت چونکہ اخبار ہی میڈیا تھا، زیادہ جو بڑا تھا، مشہور تھا عوام میں، اور جہاں تک رسائی تھی عوام کی، ٹی وی ہوتے تھے لیکن بہت کم لوگوں کے پاس تھے۔ تو یہ بات بڑی حیرت انگیز تھی۔ تو جب مجھے پتہ چلا کہ بندہ جس کا کیلیبر بڑا، یہ انہوں نے اصول یہ بنایا ہوا ہے کہ جس کا کیلیبر بڑا ہوتا ہے نا، اس کی بات بھی بڑی ہوتی ہے اور اس کو اہمیت دینی ہے۔ تو جب میں نے پوچھا تھا بڑوں سے تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ میرا سوال یہ تھا کہ یہ کیا، جن باتوں کا مطلب بھی نہیں ہوتا ان کو ہیڈ لائن بنا دیتے ہیں۔ تو مجھے بتایا گیا تھا کہ یہ جو قائل ہے اس کا کیلیبر بڑا ہے، اس لیے اس کی بات کو، اس کا سٹیٹس بڑا سمجھا گیا ہے اور اس کو لیڈ بنایا گیا یا ہیڈ لائن بنایا گیا ہے۔ اسی سے پھر میرے ذہن میں پھر اگلا سوال پیدا ہوا کہ جو ملک کا بادشاہ ہے، اگر اس کی بات ہیڈ لائن بنتی ہے تو اسی اصول کو ہی اگر سچ اور حق مان لیا جائے تو سب سے بڑی بات جو ہے وہ تو پھر پروردگار عالم کی ہوتی ہے۔ وہ کیوں نہیں ہیڈ لائن بناتے؟ جو پوری دنیا کا بادشاہ ہے اور جو مستقل بادشاہ ہے، یہ آنے جانے والے کبھی اور کبھی کو اور، تو یہ جو ہے ان کی باتوں کو اہمیت ملتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے، کلام الملک، کلام الملوک، ملک الکلام، بادشاہوں کی بات باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے۔ تو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کی بات اس قابل بے شک ہوتی ہے کہ وہ چھا جاتی ہے، چھا جانے کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کو چھاپو، لکھو، بتاؤ نہ بتاؤ، اس سے فرق نہیں پڑتا، ہونا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے۔ اس لیے کہ قائل جب اللہ تعالیٰ ہے یا اللہ کے رسول ہیں تو کائنات میں اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن انسان ہے کہ وہ پرائرٹیز جب سیٹ کرتا ہے تو اس میں بہت ساری اغلاط ہوتی ہیں، اور وہ جو اہمیت ہے چیزوں کی ان کو بھول جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں، ہمارے مستقبل میں جن چیزوں کی اہمیت ہے، ہمارے اپنے لیے جو چیزیں اہم ہیں ان کو غیر اہم سمجھتا ہے، اور لغویات کو بہت زیادہ ہماری پوری دنیا میں عمل دخل حاصل ہے اور چھائے ہوئے ہیں ہر طرف، جن کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ اور مقصدیت جو ہے وہ سننے کے لیے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے سعید بنایا ہے، سعادت مند بنایا ہے، ان کے علاوہ کوئی تیار ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی آنکھیں کھولیں، کان کھولیں، اور کیا ہونے جا رہا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں اور ہمیں کون سے حالات و واقعات پیش آ رہے ہیں، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ اور یہ کوئی بھی نہ لیڈر، نہ ڈیلر اور نہ میڈیا ہمیں نہیں بتائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے، ترقی کس چیز کا نام ہے، معیار کیا ہے۔ اصل معیار وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور ان کے بارے میں ہمیں کوئی رہنمائی نہیں دے سکتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اس لیے یہ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا تھا اس وقت، لیکن
میں نے یہ سوچا کہ دنیا کو تو یہ حقیقت میں نہیں سمجھا سکتا کہ میرے جو ہے وہ شاید آواز میں اتنا اثر ابھی نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو تو بات میں سمجھا سکتا ہوں نا کہ بات وہی ہے کہ جس میں کوئی بات ہو اور وہ بات پروردگار عالم کی بات ہے اور پروردگار عالم کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے۔ تو اب بچوں کی جو بات ہے ابھی بھی تشنا ہے کہ یہ کل جو ہے وہ قرآن پاک میں کیوں ہے۔ تو میں نے جو مشاہدہ کیا ہے وہ مجھے نظر آیا کہ یہ ایک غیر اعلانیہ سمجھوتا ہے پروردگار عالم اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کہ اللہ کی شان بیان کرنی ہوگی تو اللہ کے رسول بیان کریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بیان کرنا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی بیان کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں جہاں اپنا یا اپنے کمالات کا اور اپنی قدرتوں کا ذکر فرمایا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا، اور جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا مقصود ہوئی اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دی، یا ایھا الرسول یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اب یہاں کل نہیں فرمایا، یا ایھا المزمل یہاں کل نہیں فرمایا، یا ایھا المدثر یہاں کل نہیں فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یہاں کل نہیں فرمایا، انا اعطیناک الکوثر آپ ٹھیک فرما رہے ہیں یہاں بھی کل نہیں ہے۔ تو اکثر مقامات پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ بڑا خوبصورت نظام ہے، اس کو علامہ اقبال نے یوں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں خدا در انتظار حمد ما نیست، اللہ تعالیٰ کو ہماری تعریف کا انتظار نہیں ہے، محمد چشم بر راہ ثنا نیست، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بیٹھ کے انتظار نہیں کر رہے کہ ہم تعریف کریں گے تو پھر تعریف ہوگی، محمد حامد مدح خدا بس، کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کافی ہے، بس ہے، اور خدا مداح شان مصطفیٰ بس، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کافی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنا تعارف کروانا ہے قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، تو یہ بات جچے گی پھر سجے گی پھر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لبوں سے نکلے نا، پھر مزہ آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا کل آپ فرمایا اللہ کا تعارف کروائیں، اور یہ کہ کتنا خوبصورت تعارف ہے الہ کا، اتنا خوبصورت تعارف ہے، اس کو الگ موضوع رکھیں گے اس کے لیے انشاءاللہ۔ سورہ اخلاص جو ثلث قرآن ہے، قرآن پاک 3 دفعہ پڑھنے سے قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، تو اس میں پیغام جو ہے وہ بہت ہی بڑا ہے، انتہائی اعلیٰ درجے کا پیغام ہے۔ تو انشاءاللہ اس کو الگ بیان کریں گے، لیکن فی الحال
ہمارے بچوں نے پوچھا کہ لفظ کل جو ہے اس کے بارے میں کچھ باتیں ہو جائیں، تو میرا خیال ہے کچھ باتیں ہوئی ہیں، کچھ آپ سمجھے ہوں گے۔ اللہ کرے سب کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آئے اور مکمل سمجھ آئے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔